بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقافات حکمت، یہ حضرت ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. دا ورڈ آف دا وزڈم والیم 9 کے اندر جو ہے وہ مقافات حکمت جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. مقافات حکمت جو ہے یہ بڑا ڈیپ ورڈ ہے. عدلے کا بدلہ، چربی، حکمت کے جو ہے وہ تمام اصول و ضوابط، اصل دنائی کی باتیں، نیچرل چیزیں. واٹ از دی نیچر، واٹ از گاڈ، واٹ از دی برڈ، واٹ آر دیز تھنگز، واٹ از دی کریشن، واٹ آر ایوری تھنگ از ان مقافات حکمت. کہ حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا بنانے میں. خلق الانسان فی احسن تقویم، اس دنیا میں احسن تقویم پیدا کرنے میں کیا ہے کردار، اور کیوں یہ دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دنیا بنائی، یا کہ جو ہے انسان کے لیے دنیا بنائی، یا کہ اللہ نے تماشا دیکھنے کے لیے دنیا بنائی، یا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا بنائی. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کس لیے دنیا بنائی. تو اللہ تعالیٰ 6:6:3:9 میں جو ہے اس کتاب کے اندر the beginning of the medicine is alaq. خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خلق الانسان من علق. میڈیسن کی بگننگ میں جو ہے وہ علق سے ہوئی ہے. علق mean the clot of the created blood. بلڈ کا جو ہے وہ جمع ہوا لوتھڑا، اس سے جو ہے وہ ابتدا ہوئی. تو جب بلڈ کے ہم لوتھڑے کی تجزیہ کرتے ہیں، اس کے بعد کیمسٹری کرتے ہیں، تو اس کی آرگینک کیمسٹری کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں واٹ از دس. اصل میں جمع ہوا لوتھڑا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سپرم ہمارے جو ہے کرم کو جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو پیدا کیا، ایگ اور سپرم کے ملنے سے انسان کو پیدا کیا. تو اس سے ہی جو ہے تمام میڈیسن کا آغاز ہوا. دا کلائمیکس آف دا میڈیسن is because of the knowledge of the veins. کہ ہم جو ہے وہ نالیاں، بریدوں کا جو علم ہمیں جو عطا کیا. دا کلائمیکس آف دا میڈیسن، یہ سب سے بڑا جو ہے مقام ہے. کلائمیکس مین پوری دنیا کا جو ہے نظام، جس کے اندر ستارے، چاند، سورج اور یہ جتنے بھی سیارے، یہ سارے زمین آسمان ہر چیز اس کلائمیکس میں شامل ہے. پوری ورلڈ، دو جہانوں کا بادشاہ، دونوں جہان، یعنی کہ یہ جہان اور وہ جہان. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. کتنے جہان ہیں. ہمارا نالج تو اس کے مقابلے میں زیرو سے بھی زیرو، نینو سے بھی نینو، ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ مالک، خالق، وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو. تو جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ بھی عطا کرتا ہے. ایک حکیم کو جب جو ہے وہ حکمت عطا کر دیتا ہے تو اس کی سمجھ میں اضافہ کر دیتا ہے، مقافات حکمت اس کو عطا کر دیتا ہے. تو یہی اس کی جو ہے وہ حکمت کی بلندی ہے. تو آج انہی بلندیوں پر اڑتے ہوئے ہم ایک حکیم صاحب کا ذکر کریں گے جو کہ بہت بلند حکیم تھے، سادہ طبیعت کے. کروڑوں روپے کی جو ہے انہوں نے ٹھکرا دیے. ان کی کروڑوں روپے کی جائیداد، کوئی لالچ نہیں، کوئی جو ہے وہ تما نہیں. دنیا کا مال دنیا پہ رہ جانا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اصل میں ہمارا کام جو ہے مخلوق کے خلاف خدا کی خدمت کرنا ہے. یہ ایک حکیم کا جو ہے وہ دعویٰ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور ہم صرف اور صرف جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں. اور ہمارا جو ہے وہ رزق تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جب ہمیں پیدا کیا تو اس سے پہلے ہمیں رزق بھیج دیا ہے. ایک حکیم یہاں تک جو ہے متقی ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا اعتماد ہوتا ہے اور مکمل یقین ہوتا ہے کہ رزق تو مجھے مل ہی جانا ہے. میں نے 2 روٹیاں، انسان ہر بندہ 2 روٹیاں کھا کے سوتا ہے.
میری عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہے اور میں آج تک اللہ کا شکر ہے بھوکا نہیں سویا. یہ اللہ کی ساری عنایت ہے. پتہ نہیں کہاں سے مل جاتا ہے. پتھر میں کیڑے کو مل جاتا ہے رزق. اللہ اکبر. مہاتما بدھ کی مثال لیتے ہیں یا ابو بن ادم کی مثال لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے ہر چیز کو چھوڑ کے دنیا کو ترک کر کے اصل کی تلاش میں چلے جاتے ہیں. تو اصل کی تلاش میں جانا بھی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اصل جو ہے اس کی حکمت کو تلاش کرنا ہی حکمت کا کام ہے. تو یہی مقافات عمل اور مقافات حکمت ہے. تو آج ہمارا ٹاپک ہے جی حکیم مولانا محمد یعقوب لکھنوی. ان کے اعلیٰ کردار اور ان کی جو ہے وہ تمام جو ہے استعار کے بارے میں جو ہم تھوڑی سی جانیں گے جی. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی سلطان کی درگاہ. تو اس طریقے سے جو ہے یہ اصل میں بیسیکلی طور پر ان کے والد عبدالصمد صاحب وہ محدث تھے اور وہ کشمیر کے رہنے والے تھے. کشمیر میں جو آپ کو پتہ جو حالات ہوئے اس وقت تو درانیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا تو آپ تشریف لے آئے پہلے دہلی. آپ کے والد اور مولانا غلام نبی کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب لکھنوی جو ہے یہ پھر لکھنؤ چلے گئے. وہاں پہ جو ہے یہ لکھنؤ جا کے انہوں نے اپنا جو ہے یہ کام شروع کیا حکمت کا. اللہ نے ان کو روح دیا اور بادشاہ وزیر اور کبیر اور شہزادے اور عام رایا 24 گھنٹے ان کے مطلب پر آتی تھی. عام رایا سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے. فری ہر چیز مطلب پہ فری دوائی فری معالج علاج اور فری جو ہے مشورے 24 گھنٹے جو ہے یہ جب مرضی ان کو جو ہے جگا لے جب مرضی اٹھا لے جب مرضی ان سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لے. انہوں نے جو ہے حکیم صاحب نے 5 بادشاہوں کی بادشاہی کے اندر کام کیا ہے جن میں غازی الدین حیدر نصیر الدین حیدر محمد علی شاہ امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ کے عہد میں انہوں نے کام کیا ہے. ان میں جو ہے 1257 سے لے کے جو ہے وہ 1876 تک ان حکیموں نے جو ہے وہ بڑا اچھا کام کیا ہے. نصیر الدین کا دور تھا نصیر الدین حیدر کا. تو اس دور میں جو ہے حکیم سید مرتش جس کا ہم پہلے ذکر کرتے ان کا جو ہے وہ ہاتھ کامتے سے راشا تھا. ان کے یہ جانشین کی حیثیت سے انہوں نے کام شروع کیا چھوٹے سے مکان کے اندر. تو ان کی شہرت جو ہے وہ پورے لکھنؤ کے اندر سے جو ہے نہ صرف ہو گئی بلکہ جو ہے پورے بر صغیر کے اندر ان کی شہرت جو ہے وہ ہو گئی. حکیم یعقوب صاحب جو ہے یہ ان کے پاس ایک بخار والا بچہ لایا گیا. شاہد طبیب نے اس کو جواب دے دیا تو حکیم یعقوب صاحب نے اس کا جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو چھوٹی سی چیز سے اس کا علاج کیا. وہ ہے جی خاکسی. خاکسی کے پانی میں گھول کے اس بچے کو پلایا گیا تو اللہ نے اس کو شفا دی. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر رشید صاحب خورشید صاحب تو انہوں نے دماسا پہ کام کیا بخار کے لیے. بڑا زبردست کام ہے ان کا. اور گوشت کو انہوں نے جو ہے وہ دیکھ کے نا جیسے کہ مختلف جو ہے وہ بیکٹیریا ان کا گلا خراب کر کے ان کو بیسی کوکس اور اس طرح سے جو ہے وہ بیسیلائی جو ہے اسٹریپٹوکوکس ان کے کان کے اندر انجیکٹ کرتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. ان کو بخار ہو جاتا تھا اور اس کے بعد ان کو دماسا کی مختلف ڈوزز دیتے تھے تو اس کو بخار اتر جاتا تھا. تو یہ انہوں نے جو اس کا ایمفل کا کام تھا ڈاکٹر جو ہے وہ رشید صاحب خورشید صاحب جو لودرا سے بلانگ کرتے ہیں بہاول پور سے. تو بہت زبردست قسم کا ان کا کام ہے جی. تو جو دوست وہ کام لینا چاہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر خورشید صاحب سے جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ وہاں پہ ریسرچ ایز اے ریسرچ آفیسر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو اطبا شاہی نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کو فائدہ نہ ہوا تو شہزادے کو صرف اور صرف جو ہے چند خوراکیں خاکسی کی دینے سے ان کو شفا ہو گئی. اس طریقے سے ولی عہد
جو کہ نصیر الدین حیدر کے ولیعہد تھے، وہ بھی جو ہے وہ بیمار ہو گئے. شاہی طبیبی نے پورا زور لگایا تو لیکن ان کو فائدہ نہ ہوا. تو میرے پاس بھی اس طریقے سے بخار وغیرہ کے جو اس طرح کے کیسز آتے ہیں، میں بھی ان کو دیکھتا ہوں. تو کچھ ایسے ہیں جیسے خسرہ وغیرہ ہے یا کہ میادی بخار ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے یہ چیچک وغیرہ کا بخار جو ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. جب چیچک کے دانے یا خسرہ کے دانے نکل آئے تو وہ 7-8 دن کے ان کو کمیشن پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد نیچرلی طور پہ وہ دانے جو ہے وہ مندمل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں جو کمیشن پیریڈ سے پہلے جو ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ جو بھی جراثیم اندر چیچک کا جراثیم اندر چلا گیا بیکٹیریا، یا کہ خسرہ کا جو ہے وہ چلا گیا جراثیم اندر بیکٹیریا، تو اس نے جو ہے اس کا آکوپیشن پیریڈ جو ہے وہ ہوتا ہے جی لیکن 7 سے 15 دن تک جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب مریض کے اندر وہ اپنے اثرات کو ملٹی پلائی کر رہا ہوتا ہے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے جو ہے وہ 16، 16 سے 32، 32 سے 64، ڈبل اس کی جو ہے وہ بائنری فیشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کی گروتھ کروا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے یہ شیورنگ ہوتی ہے اور بخار ہوتا ہے. تو وہ کمیشن پیریڈ جو ہے وہ 15 دن کا کسی کا ہوتا ہے، کسی کا 10 دن کا ہوتا ہے. تو اس دن بخار جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ اس طریقے سے ٹائم سے بخار ہوتا ہے. تو شہزادہ صاحب کو اس طریقے سے بخار ہوا تو لیکن انہوں نے طبیبوں نے جو ہے کوشش کی، شاہی طبیبوں نے، اور وہ انیما بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اس کو انیما دیا جائے. تو اس کے بعد حکیم صاحب کو بلایا گیا. حکیم صاحب کہتے ہیں جی کہ حکیم صاحب نے یہ کہا، ان کے الفاظ سن لیجیے حکیم صاحب نے کیا کہا جی: خوددار نہ ہو فقیر تو ہے قہر الہی، او صاحب غیرت ہے تمہید میری امیری، او صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. تو اس طریقے سے جو ہے ان کو اس طرح زیادہ جو ہے وہ اپنے فن پہ کانفیڈنس تھا. تو وہ کہتا ہے جی کہ میں تو جی غریب آدمی ہوں، میں آپ کے دربار کی شان شوکت میں کہاں حاضر ہو سکتا ہوں. بادشاہ سلامت نے اس کو اپنے دربار میں آنے کا جو کہا تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں آ سکتا. انہوں نے اپنے جو ہے وہ میں فقیر آدمی ہوں تو میں آپ کے دربار میں کیسے آ سکتا ہوں. تو اس نے چوبدار نے کہا کہ حکیم صاحب تو تشریف نہیں لائیں گے، تو وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ جیسے مرضی آ جائیں، ہم ان کی جو ہے وہ ذہانت کی، ان کی حکمت کی قدر کرتے ہیں. بے شک ٹوٹا جوتا اور پھٹی سلوار پہن کے آ رہے تو ہم تب بھی ان کی ایسے ہی قدر کریں گے. تو موسٹ ویلکم، ہم ان کو دربار شاہی کا بے شک خیال نہ رکھیں، ہمیں سلام بھی نہ کریں لیکن میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں. تو یہ ہے حکمت. تو حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی جیسے وہ کہتے ہیں تو میں جو ہے وہ آ جاتا ہوں. جب گئے تو انہوں نے اس کی نبض دیکھ کے کہا کہ بھئی اس کو جدری ہے، جدری کے دانے کل تک نکل آئیں گے، یعنی کہ چیچک کے دانے کل تک نکل آئیں گے. یہ ہے حکمت. نبض دیکھ کے ہم تشخیص کر دیتے ہیں کہ اس کو خسرہ ہونے والا ہے. بچے آتے ہیں میرے پاس، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جہاں عزت دی ہوئی ہے مجھے کہ خسرہ کے بچے آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا آکو مینٹن تو پتہ نہیں کیا کہ ٹوٹو مینٹن تو بوڈو مینٹن دیتے ہیں. ہم صرف 2 پڑیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے. ہم بچے کی جو ہے وہ خسرے کو نکالنے والی دوائیاں دیتے ہیں، جبکہ وہ بوڈو مینٹن دے کے اس کو جو ہے خسرہ وائرس سے ہوتا ہے. ہمارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ بوٹک دیتے ہیں جی، پتہ نہیں کون سے بوٹک دیتے ہیں جی. اور اینٹی وائرل تو آپ کے پاس کوئی دوائی ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ہے. اور میرے بھائیوں تم بوٹک کرتے رہتے ہو. بیکٹیریا کی وجہ خدا کا خوف کرے، بیکٹیریا کی وجہ سے خطرہ نہیں ہوتا. اس کو سمجھے جانے، لیکن کوئی خدا کا خوف نہیں. ہر بندے کو جو ہے بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے، بغیر کلچر کیے ہوئے، بغیر کسی وجہ سے جو ہے وہ اتنے زیادہ 4 5 اینٹی بائیوٹک لوگوں نے پکڑے ہوئے. میں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں جب میرے پاس مریض آتا ہے اس طرح کا جو 10 اینٹی بائیوٹک کھا کے اور آتا ہے. تو مجھے جو حیرت ہوتی ہے تو اس کو جو تکلیف ہی نہیں ہے. کوئی جو ہے اس کو کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے. ہر بندہ ایک کی دوائی کاٹ کے دوسری کی دوائی لگا رہا ہے، اور کوئی اس کو جو ہے وہ تشخیص ہی کوئی نہیں ہے.
کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی کلچر ٹیسٹ نہیں ہے. سی بی سی کروا رہے ہیں. سی بی سی کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں یہ بیکٹیریا جو صاف ہے سی بی سی ٹی ایل سی بڑھ جائے گا. اور کون سے بیکٹیریا یہ تو دیکھ لو، سینسٹیو کس چیز سے ہے بھائی یہ تو دیکھ لو، خدا کا خوف کر لو. یہ وائرل ڈیزیز ہے خسرہ، آپ اس کو اینٹی بائیوٹک دے رہے. میری تو سمجھ میں جو ہے ان کی جو ہے ڈاکٹری آتی ہی نہیں ہے اور آج تک کبھی آئی نہیں ہے. تو اللہ ان کا بھلا کرے جی جو بھی یہ کرتے ہیں جی. تو اس طریقے سے کہ انسان تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے یہ تشخیص کی اور ان کو بڑی سادہ سی دوائی دی. تو ان کو جو ہے یہ مطلب کہ جو ہے وہ جب صبح اٹھے حکیم صاحب کو بستر وغیرہ دیا گیا، باہر آرام کرنے کا کہا گیا کہ پلیز آپ جیسے بھی ہے آپ تو ایک دن کے لیے رک جائیں. تو اور حکیم صاحب رک گئے تو اگلے دن جو ہے واقعی دانے چیچے کے نمودار ہو گئے. سبحان اللہ، زبردست تشخیص. اس طرح کی تشخیص جو ہے جب حکیم کرتا ہے، او بھئی نہ رکو، خدا کا نام نکل لے دو چیزوں کو، جسم کی رطوبات کو نکل لے دو، نہ رکو، اللہ کا نام مانو. اللہ کے لیے جسم سے رطوبات خارج کرنے کا موقع دیا ہوا ہے، کیوں روکتے ہو اس کو؟ تو خدا کا خوف کر لو. کتنا اللہ کی جو ہے وہ خلاف چلو گے، کتنے جو ہے وہ نیچر کے خلاف تم لوگ چلو گے. تمہارے کون سے اینٹی بائیوٹک کے پاس یہ فارمولا ان کی کس کی آنکھیں ہے کہ یہ جو ہے وہ نارمل فلورا ہے، یہ نہیں نارمل فلورا. وہی خدا کا خوف کر لو. براڈ اسپیکٹرم، براڈ اسپیکٹرم، کون سے براڈ اسپیکٹرم ہے تمہارے؟ نارمل فلورا کو کل کر رہے ہو، پیٹ کو خراب کر رہے ہو. اور بس اس طریقے سے کہ انسان نے بڑی سادہ سی دوائی دی. گل بنفشہ 3 ماشے، اناب 3 ماشا، 3 دانہ مریض منقع 5 دانہ، انجیر درد 1 اور خاکسی جو ہے وہ تھوڑی سی پانی میں جوش دے کر صبح شام اس کو پلایا. اور سب سے پہلے شاندہ سے پہلے جو ہے زہر مورا کا 3 چاول جو ہے وہ اس کو کھلائے. تو دانے جو ہے مزید باہر آ گئے اور اس کو جو ہے سکون ہو گیا. جو بخار نہیں اتر تھا اتر گیا، اس کو بے چینی بھی دور ہو گئی، بڑے جو ہے تو سکون شہزادہ جو ہے ہو گیا. بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی. تو بادشاہ نے جو ہے وہ انعام و کرام سے جو حکیم صاحب کو نوازا. حکیم صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا کہ جی جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں 15,000 اشرفیہ جو ہے اس وقت دیکھ لے 15,000 اشرفیہ جو ہے حکیم صاحب کو نقد جو ہے وہ دی گئی. اور ساتھ جو ہے حکیم صاحب کو ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے تقریباً جو کہ 1.5 مربع تقریباً 1.5 کلومیٹر جو ہے وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے آپ اندازہ کر لیں 1.5 کلومیٹر کا ٹکڑا، مطلب کہ چاروں طرف سے 1.5 کلومیٹر کتنا زیادہ جو ہے وہ ہوگا. تو وہ جو ہے حکیم صاحب کو اس کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی کہ یہ آپ لے لیں. تو حکیم صاحب نے یہ پیشکش ٹھکرا دی. انہوں نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں لوں گا. وجہ پوچھی گئی. انہوں نے کہا کہ کل کو میری اولاد جو ہے یہ اتنا بڑا ٹکڑا زمیندار کا جگیردار کا ٹکڑا جو ہے لے کے میری اولاد تو خراب ہو جائے گی، وہ کام کرنا چھوڑ دے، وہ یاشی میں چل جائے گی. میں تو یہ کبھی بھی نہیں لوں گا، یہ اللہ کی راہ پہ آپ لوگوں کو دے دیں. تو اس طریقے سے ایک محل تھا، اس کا کرایہ آتا تھا. تو حکیم صاحب کو جو ہے وہ انعام کے طور پہ 400 درہم جو ہے اس کا کرایہ جو ہے ہر جو ہے منتھلی طور پہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا. یہاں تک کہ حکیم صاحب کی وفات تک وہ وظیفہ جاری رکھا. تو حکیم صاحب نے جگیر قبول نہ کی. وہ 400 روپیہ وظیفہ جو ہے وہ قبول کر لیا. وہ بھی کیسے کہ غریبوں کی فلاح بہبود کے دوا خانے پہ. اس میں 1 پیسہ گھر خرچ نہیں ہوگا، یہ صرف دوا خانے کی دوائیاں اس پہ آئیں گی اور دوا خانے کا جو ہے جتنا بھی جو خرچہ ہے وہ اس میں سے ہوگا، 1 پیسہ گھر نہیں جائے گا. تو ان کی مثال یہ ہے کہ طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مطلب انہوں نے پرواز میں کوتاہی نہیں آنے دی. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جگیر کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچے خراب ہو جائیں گے. بادشاہ سلامت وہ تو عادی ہو جائیں گے ان چیزوں کے.
تو میری ترقی کی، میری اولاد ترقی کی راہوں پر نہیں چلے گی، آج کسی کو دے کے دیکھے نہیں، 1 روپیہ بھی کچھ چھوڑتا نہیں ہے جی۔ تو یہ جو ہے حکیم جو ہے یہ زبردست قسم کے اس طریقہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے یہ جاری اور ساری رہے۔ تو اتنا زیادہ اس وقت حکمت کو پڑھنے کا شوق تھا ہمارے حکیموں کو، اور آج کا دور دیکھیں اور وہ دور دیکھیں۔ میں ایک لیکچر کے لیے وہ FMU گیا، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں، تو طلباء کے لیے میں گیا، استاذہ حاضر اور طلباء غائب، یہ حالات ہے ہمارے آج کل کے دور کے اسٹوڈنٹس کے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا زمانہ جو ہے بہت زیادہ تھا، غلط خواہشات کو دور کیا جاتا تھا، اپنی اصلاح کی جاتی تھی، اگر کہیں جو ہے وہ کمی ہوتی تھی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آج کل کا اسٹوڈنٹ تو کہتا ہے کہ میں نیٹ سے سب کچھ کر لیتا ہوں، لیکن تجربات جو ہے وہ نیٹ میں نہیں ہے، نالج ضرور ہے نیٹ میں، تجربات نیٹ میں نہیں ہے۔ نیٹ میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پیپر ضرور ملے گا، لیکن تجربہ نہیں ملے گا آپ کو، تجربہ آپ کو اپنا ہی کرنا پڑے گا۔ نیٹ میں یہ ضرور لکھا ہوا کہ اتنے گرام اس چیز کو ڈال کے ایسے کر لیں، لیکن تجربہ آپ نے جب خود کرنا ہے تو 100 وہاں پہ ہیڈل آئیں گے، آپ کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔ اس طریقے سے جب تک آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ احساس کمتری کو دور نہیں کرتے، اور وقتی سستی اور جھوٹی عزت کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرتے، اپنے وقت کو قربان نہیں کرتے، اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں ساتھ سے پوچھنا پسند کروں گا، میں اپنے ساتھ سے پوچھنا پسند کروں گا، مجھے کوئی چیز نہیں ہے، بے شک میں طب آفیسر ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ میں اپنے آپ کو ابھی بھی اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں، اور میرے پاس ابھی بھی ہزاروں کتابیں جو ہے میرے ٹیبل پہ دونوں طرف جو ہے وہ، جیسے میرے استاذہ کرام کے پاس ان کی چارپائی کے اوپر بھی ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی تھی، حکیم سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، ادھر بھی کتابیں سرانے کے اوپر اور ادھر بھی کتابیں سرانے کے اوپر، ہم ان کو سٹ کرتے رہتے تھے، اور ان کو جو ہے کبھی کبھی دیکھ بھی لیا کرتے تھے، اور حکیم صاحب سے پوچھ بھی لیا کرتے، سر یہ کس چیز کی کتاب ہے، سر یہ چیز کس چیز کی کتاب ہے۔ تو وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی جو کہتے کبھی حکمت کی لینگویج کو نہیں چھوڑنا، مطلب اپنی اصلاحات کو نہیں چھوڑنا۔ آج میں صلاح لکھتا ہوں اپنی جو ہے وہ ہیومر نہیں لکھتا ہوں، اصلاح لکھتا ہوں، صلاح، سین لام این ہے، تو جو بھی ہماری ٹرمنالوجی ہے میری پورے رجسٹر پہ وہی لکھی ہوئی ہے۔ میں بے شک 100 مریض چیک کروں، 200 مریض چیک کروں، لیکن اپنی اصطلاح کو نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے فن کی جو ہے علمبرداری کا جب ہم دعویٰ کریں تو اس میں ہمیں کچھ آنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں قانون کو اپنانا چاہیے، اور اس کی قدر و منزل کو پہچاننا چاہیے۔ تو یہ قدر و منزل پہچاننے کے لیے ہے جو کیسے ہے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ سے ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فاضل سے گجرات اور میں گریجویٹ ہوں، ہم گریجویٹ ہونے کے باوجود جو ہے فاضل سے گجرات سے ہم نے سیکھا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، ان کا تجربہ ہم سے زیادہ تھا، انہوں نے پریکٹیکل کیے ہوئے تھے، ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ کچھ قدر تو اپنی نہ جانی، یہ بے سود، بے سوادی، کم نگاہی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی۔ تو جب تک آپ اپنی قدر جو ہے نہیں جانتے، کیسے آپ کی قدر ہوگی؟ آپ کے فن سے ہوگی، آپ کے عمل سے ہوگی۔ حسن عمل جو ہے وہ حسن کے اصل میں حسن عمل ہے، آپ کے اعمال سے ہے۔ آپ درست کرتے ہیں مریضوں کو، تو مریضوں کو جب شفا ہوتی ہے تو آپ کے پاس دیگر مریض بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں مریض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جب ایک مریض کو ٹھیک کرتے ہیں پورے محلے کو ٹھیک کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ کو شفا ہوتی ہے تو پورے محلے کو شفا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ آپ کا تعریف ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ذوق در ذوق جو ہے وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا کام جو ہے وہ آپ کی بڑائی بھی ہوتی ہے، آپ کی بڑائی بھی ہوتی ہے، اور ان کی بڑائی آپ کی بڑائی۔
یعنی کہ آپ کی بڑائی جو ہے ان کی بھلائی کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. تو اس طریقے سے جب تک آپ کسی کی بھلائی نہیں کریں گے تو آپ کی بڑائی جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات طلبہ سے کچھ ہدایات ہے تو یہ میں عرض کر کے جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ عمر بن خطاب کی بات کرتا ہوں، یہ سلطان ان سے ڈرتے تھے. تو نوجوان شوق سے علم حاصل کریں اور سمجھ پر زیادہ زور دیں. مگر علم حاصل تو بندہ کر لیتا ہے، کتابوں میں بھی علم ہے، یہ اتنی زیادہ ڈھیر کتابیں، گدھے جو ہے گدھے کے اوپر جتنی مرضی کتابیں لاد دیں لیکن گدھے کو کیسے عقل آئے گی جب تک وہ اس کو پڑھتا نہیں ہے. تو ہماری الماریوں میں ہزاروں کتابیں جو موجود ہیں، جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، تو زیرو ہے ہم. تو سمجھ پر زیادہ زور دیں، بلند خیالی اور دانائی کو قیادت اور سردائی کا معیار مقرر کریں، حالات کی درستگی اور معاملات کی صفائی کو زیادہ اہمیت دیں، اور نماز، روزہ اور دیگر عبادت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے. میرے محراب پہ ایسے تھے تو مولوی صاحب نے جناب پٹکا رکھا تو فراڈ کرنا ہے نہیں. یہ آج کل کے دور کے اندر جو ہے جتنا بھی جو ہے وہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے یہ رجحان بن چکا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اور بہت سے ہمارے جو ہے ایسے جو ہے وہ ہو رہا ہے یہاں پہ اتنے اتنے بڑے بورڈ، پروفیسر فلاں فلاں فلاں، 2 دن کالج میں پڑھاتے ہیں اور پروفیسر بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں حکیم بن جاتے ہیں، پروفیسر حکیم فلاں فلاں فلاں. اور ادھر بھی ایسے ہی ہے جی، وہ ہمارا ایک ادھر ہے جی لڑکا ہے ہمارا، تو وہ بھی جو ہے وہ پروفیسر فلاں 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 فلاں. تو عجیب یہ سلسلہ جو ہے کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھی آپ کیسے پروفیسر جو ہے بن گئے. ساری زندگی 52 سال جو ہے وہ میری پڑھانے میں گزری ہے، تو میں تو آج تک پروفیسر نہیں بن سکا، لیکچرار سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا. تو وہ جو ہے 2 دن پڑھانے کے بعد تیسرے دن پروفیسر ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں، اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ پروفیسر حکیم فلاں فلاں فلاں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو بندے تو نہیں پوچھنے والا کوئی بھی ان کو. حالات کی درستگی اور معاملات کی صفائی کو زیادہ خیال رکھیں، دنیا کو مقصود نہ بنائیں بلکہ ہر وقت آخرت پر نظر رکھیں. تو دنیا کو کبھی بھی جو ہے، دنیا تو عارضی ہے، ہمیں جو آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، شروع میں جو بات کی ہے تو یہ مقافات عمل ہے اور مقافات جو حکمت ہے، اس کے اندر آنا ہے ہم نے اور بلائی کر کے چلے جانا ہے. اور اپنی بڑائی اسی میں ہے کہ ہم جو ہے وہ برائی کریں، لوگوں کے ذکر و تذکرہ میں نہ پڑے، اس پر جو ہے وہ شخصیت مجروح ہوتی ہے. یعنی کہ چگلی کرنا بھی جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. کوئی جو کرتا ہے کرنے دے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو ہے تنقید جو ہے وہ پازیٹیو تنقید ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم پازیٹیو تنقید کرتے ہیں، کبھی نیگیٹو تنقید نہیں کی. طنز و مزاح ضرور کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کی دل دکھانے والی بات جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ نہ کی جائے. ہر وقت چاقو چبند رہے، ضرورت سے زیادہ سنجیدہ بننے کے لیے گردن جھکا کر نہ بیٹھیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں اور دوسروں کی نکتہ چینی کی پرواہ نہ کریں کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو. ہر بندہ دیکھے، آپ نے وہ گدھے والی بات سنی ہوگی کہ جو ہے وہ باپ بیٹا گدھا لے کے جاتے ہیں، اس کو سر پہ بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن دنیا پھر بھی ٹکنے نہیں دیتی. دانتی کو ایک طرف جو ہے وہ دندانے ہوتے ہیں اور دنیا کو 2 طرف دندانے ہوتے ہیں. دنیا کسی بات سے راضی نہیں ہوتی، آپ کسی کو بھی پورے طور پہ جو ہے خوش نہیں کر سکتے. تو یہ ایک دنیا کا دستور ہے. کارکردگی اور کارگزاری کو سرمایہ حیات قرار دے اور اپنی بیکار اور کام چوری کو نہایت حقیر سمجھے. کام چوری نہیں کرنی بلکہ جو ہے ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور اپنی کارگزاری کو بہتر کرنا ہے، کارکردگی کو بہتر کرنا ہے. کیسے؟ محنت سے، اپنے دوستوں سے کے ساتھ تعامل سے. اپنے دوستوں کو جو ہے اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو ان کو سمجھائے، اگر جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں ہے تو وہ آپ سے سمجھے. تو اس طریقہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کریں، خود ستائی سے باز آئیں اور احساس کمتری اور خودکشی کو سمجھیں.
تو احساس کمتری اصل میں جو ہے یہ بالکل خودکشی کے برابر ہے. جب ہم احساس کمتری پھر ایک حکیم جو ہے وہ میں نے بہت سے حکیم دیکھے کہ وہ کوالیفائڈ تو ہے لیکن اور بہت اچھے حکیم ہیں. میں نے آپ کو یہ اندازہ نہیں آپ کر سکتے کہ میرے ایک دوست حکیم جو ہے وہ ان کا نام غلام رسول صاحب ہے اور بہت پائے کے حکیم ہیں اور وہ وہاں پہ اپنا نئے لاہور میں صاحب جو ہے وہ پسیے والے گاؤں ہے وہاں پہ اور انہوں نے جو ہے وہ مالی کا جاب جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا ہے یہاں پہ گوجرا کے اندر ہو گیا. تو گوجرا میں وہ ایز اے مالی کام کر رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بڑے اچھے کوالیفائڈ حکیم ہے حکیم نظر حسین صاحب وہ رکشا چلاتے ہیں. دکھ ہوتا ہے کوالیفائڈ ہونے کے باوجود وہ یہ کام کرتے ہیں. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ڈاکٹر جن کا میں پچھلے دنوں تذکرہ کر رہا تھا انہوں نے جو ہے وہ حکمت کو خیر بات کہہ دیا مطلب ڈاکٹری کو ہی خیر بات کہہ دیا اور انہوں نے جو اسٹیٹ لائف انشورنس کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. وہ کہتے کہ میں اس میں جو ہے جو میرے ساتھ ہو گیا پیچھے تو وہ اپنے آپ کو ہربل ڈاکٹر جو ہے کہلاتے تھے اور یہ ان کے پاس ساری انگریزی ادویات جو ہے ان کے مطلب میں موجود تھی تو جس کی وجہ سے جو ہے ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا مشکلات کا. تو انہوں نے اس کام کو مطلب گریجویٹ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کام کو خیر بات کر کے جو ہے وہ لائف انشورنس کا کام کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمیں صرف جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں اگر ہوتے تو زیادہ کامیاب ہوتے تو نئے فیلڈ کو وہ اپناتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے فیلڈ میں محنت نہیں کی اور احساس کمتری کا شکار ہو گئے کیونکہ وہ دوسرے فیلڈ کے اندر ان کو کسی نے غلط جو ہے وہ گائیڈ کر دیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں ہربل ڈاکٹر ہیں حالانکہ وہ ہربل ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن وہ ہربل ڈاکٹر تو ہے لیکن ایلوپیتھک کا ان کو الاؤ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے جب تک وہ الاؤ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ غلط گائیڈ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مشکور ہوں ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا اور باقی دوستوں اور بھائیوں کا. تو ہم جو ہے اس کو جاری رکھیں گے مزید جو ہے کل ہمارا جو ہے یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو وہ آخر میں جو ہے میں اپنے دوستوں کے لیے ایک بڑا ہماری آپ کو پتا ہے کہ فیملی پلاننگ میں پہلے کام کرتا رہا ہوں تو فیملی پلاننگ میں یہ والا جو ہے جو آپ نے کورس اناؤنس کیا 2 سال کا FSC کے برابر کورس ہے فیملی پلاننگ کا تو اس میں کے اندر جو ہے یہ درخواست انہوں نے مانگی ہے. آپ ان کا فارم جو ہے یہ فیملی پلاننگ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے اور اس کے بعد ان کی 25 تاریخ لاسٹ ہے اور 6,000 روپے آپ کو جو ہے ملے گا وہاں پہ کورس کرنے کا. تو 2 سال کا کورس ہے 6,000 روپے پر منتھ آپ کو ملے گا اور ساتھ آپ کو جو ہے میری کلاس میں آپ جو ہے جو جتنے بھی حکمہ ہوں گے جو ہمارے گریجویٹس ہوں گے میں ان کو میں اناٹومی اور فزیالوجی پڑھاتا ہوں ہیومن جو ہے وہ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم پڑھاتا ہوں تو وہ میرے پیریڈ سے ایگزیمپٹ ہو گئے کیونکہ وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو ان کو میں نہیں وہ ایگزیمپٹڈ ہے میرے پیریڈ سے تو باقی پیریڈ ان کو اٹینڈ کرنے پڑیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ان کو جو ہے یہ اگر وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں کوئی بھی جو ہے ہمارے گریجویٹ یا جو ڈپلوما ہولڈر ہے وہ بھی اس میں میٹرک کے لیے اس کی بیسک تعلیم ہے جس میں سائنس کے ساتھ جو ہے کم از کم 60% مارکس فزکس کیمسٹری اور بایو میں ہونے چاہیے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے اس میں داخلہ لے کے 6,000 روپے پر منتھ بھی کمائیں گے باقی بھی اپنے کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کا بڑا فائدہ ہے. پیپلز کمیونٹی گراؤنڈ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ویلفیئر ہمارا دفتر ہے وہاں پہ آپ جو ہے رابطہ کر کے وہاں پہ جو اپنے فارم جو ہے وہ بذریعہ ڈاک بھی آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں بذریعہ ویب سائٹ بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے یہ کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر.